ہر کوئی ہے شیدائی، ہر کوئی ہے دیوانہ، سرکار دو عالم کا انداز جدا گانا۔ حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن دعا بدعوتہم وصار علی ضربہم الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ معزز حضرات، علماء کرام، ذمہ داران محفل، عزیز دوستو، بزرگ ساتھیو، تعریف اس رب ذوالجلال کی ذات بابرکت کے لیے سزاوار ہے، تکبر جس کی چادر ہے اور باقی رہنا جس کی صفت ہے۔ درود و سلام اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن پر اپنی نبوت اور رسالت کو ختم فرمایا اور آپ پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، جو قیامت تک کے لیے ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ ہم لوگ سورہ لقمان کے ایک رکوع کو پچھلے ہفتے ہم نے ختم کیا ہے، آج یہ دوسرا رکوع ہے۔ حضرت لقمان کون ہیں؟ قرآن مجید میں ان کے نام پر ایک پوری سورت کیوں ہے؟ تو اس سلسلے میں جو روایتیں ملتی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ لقمان نبی نہیں تھے، ایک عقل مند شخص تھے۔ اب کون تھے؟ حضرت مجاہد، عبداللہ بن عباس، ان کا قول ہے کہ یہ حبشی النسل تھے، ایک کالے کلوٹے آدمی تھے، لیکن بہت عقل مند اور ذہین تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ دراصل جب قوم عاد پر عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا، اور قوم عاد کے نبی تھے حضرت ہود، تو عذاب آنے کے بعد جو لوگ بچے، حضرت ہود جن کو لے کر نکل گئے تھے وہاں سے، تو ان میں سے کچھ لوگ یمن میں آ کر آباد ہوئے۔ تو یمن میں جو لوگ قوم عاد میں سے بچ کر آئے تھے، ان کی نسل میں سے حضرت لقمان ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت لقمان جو ہے اس نسل کے بادشاہوں میں سے ہیں۔ بہرکیف اب لقمان کا ذکر کیوں کیا گیا، یہ سوال ہے۔ ایک تو وہ نبی نہیں ہے، مان لیجئے کہ وہ ایک عقل مند انسان تھے، یہ بھی مان لیجئے کہ وہ قوم عاد کے بچے ہوئے لوگوں میں جو نسل چلی اس میں سے ہیں، اگر یہ بھی تسلیم کر لیں کہ وہ بادشاہ ہیں، تو قرآن ان کا ذکر کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تو قرآن ان کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ مکے والوں کے سامنے جب اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت رکھی کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، آخرت یقینی ہے، تو ان کو جو ہے توحید ہضم نہیں ہوئی، لہٰذا وہ لوگ شرک میں تھے اور شرک چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اور لقمان جیسی شخصیت سے عرب کے لوگ واقف تھے، ان کے پاس مجلہ لقمان، حضرت لقمان کی بہت سی نصیحتوں کی کتابیں بھی ان کے ہاں پائی جاتی تھیں، تو وہ حضرت لقمان کو پہچانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی تم جس آدمی کی بات کی قدر کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ وہ شخص بہت عقل مند تھا،
خود اس نے جو ہے کیا باتیں کہی ہیں اس کو تم اب اس کی کتاب میں دیکھو. اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں ان نصیحتوں کا ذکر قرآن نے کیا. تو یہاں پر مکے والوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ شرک سے ہر عقل مند بچے گا. اگر وہ عقل مند ہے تو وہ بچے گا اور اپنی اولاد کو بچائے گا. اور جو شرک میں مبتلا ہوگا اس کے بے وقوف ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جو رب انسان کو اتنا سب کچھ دے سکتا ہے وہ رب جو ہے کہ انسان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ جس کو بھی شرک میں انسان مبتلا کرتا ہے، پتھر ہیں، درخت ہیں جو ہے، اور ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے، یا ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیے، ان میں سے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. یہاں تک کہ جو پوجا کی تھالی اس کے سامنے رکھی جائے اسی کے سامنے سے وہ کوئی چیز اٹھا کر کھانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا. اگر جو ہے پوجا کی تھالی میں سے پونا حصہ اگر پجاری لے لے تو جو ہے بھگوان کو آبجیکشن بھی نہیں ہوتا، کیوں اٹھایا کیوں نہیں اٹھایا. تو معلوم یہ ہوا عقل شرک کو تسلیم کر ہی نہیں سکتی ہے. عقل جو ہے شرک کو تسلیم کرنے والی چیز ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ تم شرک چھوڑ دو، توحید کی طرف آؤ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعوت دے رہے ہیں یہ دعوت ہر عقل مند نے دی ہے اور ہر نبی نے دی ہے. اور تم جس کے بارے میں سمجھتے ہو کہ وہ بہت عقل مند تھے ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. تو حضرت لقمان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، یہ نصیحت کا جو لفظ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت کی چیز ہے. نصیحت کسے کی جاتی ہے؟ بڑے کو چاہیے کہ وہ چھوٹے کو نصیحت کرے، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد کو نصیحت کرے، شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو نصیحت کرے، بڑے کو جو ہے استاد کو چاہیے کہ وہ شاگردوں کو نصیحت کرے. لہذا بزرگوں نے کہا جس گھر کے مرد نصیحت نہیں کرتے ان گھر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے. نصیحت دین ہے اور نصیحت سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور نصیحت سے انسان کی زندگی میں بہت اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا الدین النصیحہ، دین کیا ہے جی؟ نصیحت ہے، نصیحت ہے. تو اب اس رکوع میں چلیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. جب ہم نے لقمان سے کہا، جب ہم نے لقمان کو حکمت دی ان اشکر للہ، تو لقمان نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص اللہ کا شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. وَمَن كَفَرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو نافرمانی کرے گا، انکار کرے گا، اللہ بے نیاز ہے اور اپنے آپ کو تعریف کیا ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہے تو اس کے جتنے بینیفٹس ہیں وہ بندے کو ہی ملتے ہیں. اللہ میاں کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ بھائی سب بندوں نے شکر ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام بڑھ گیا، تو جو ہے یا سب لوگوں نے انکار کیا تو اللہ کا مقام گڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ وہ حدیث قدسی ہے نا کہ اگر ساری دنیا مل کر مجھ پر ایمان لائے اور عبادت کرے تو ایک مچھر کے پر کے برابر میری طاقت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. ساری دنیا میرا انکار کر دے تو مچھر کے پر کے برابر میری قدرت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے. انسان شکر ادا کرتا ہے. یہ شکر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ نعمتیں اللہ بندے پر باقی رکھتی ہیں. جن نعمتوں پہ بندہ شکر نہیں ادا کرتا وہ نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں، وہ نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں. اور شکر گزار بندہ بن کر رہنا یہ بہت مشکل ہے. انسان کی زندگی میں شکوے شکایتوں کے سوا کوئی اور چیز آپ کو دکھائی ہی نہیں دے گی، دکھائی ہی نہیں دے گی. فلاں کو دیکھو کتنا اچھا ہے، اللہ میں مجھے کیوں آزما رہا ہے.
سب کو ملتا ہے، مجھے کیوں نہیں ملتا ہے؟ تو لہٰذا انسان صبح سے شام تک شکوے کی زبان نہیں چھوڑتا ہے، شکوے کی زبان نہیں چھوڑتا ہے۔ ان میں قابل قدر اور مبارک کے مستحق وہ لوگ ہیں جو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کو کم ملے تو سمجھتے ہیں کہ میرا مقدر اتنا ہی تھا، میرے رب کے علم میں میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر زیادہ ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے رب نے دے کر آزمایا ہے، اگر کچھ چھن جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے چھین کر آزمایا ہے کہ میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں، میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے، ایک بدو دعا کر رہا تھا کھڑے ہو کر، اللہم اجعلنی فی عبادک القلیلون، پروردگار مجھے تیرے کم بندوں میں شامل کر لے۔ حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا، عجیب دعا مانگ رہا ہے، عجیب دعا مانگ رہا ہے۔ طواف ختم کر کے اس آدمی کا انتظار کرنے لگے، وہ طواف کر رہا تھا، وہ طواف سے فارغ ہوا تو پھر اس کو بلایا، بلا کر کہا کہ بھائی عجیب دعا مانگ رہے تھے تم کہ اللہ آپ کو جو ہے کم بندوں میں شامل کر لے، کیا اس دعا کا مطلب ہے؟ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ تو اس بدو نے کہا کہ امیر المومنین آپ کتنے بڑے ہیں، میں تو ایک دیہات کا آدمی ہوں، آپ میرے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عمر کی ہستی کتنی بڑی، انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم عمر نہیں جانتا جب تک کہ تم نہ بتاؤ۔ یہ میں پناہ انسان کے دل سے اگر ہٹ جائے نا، قدرت کہاں سے کہاں پہنچاتی۔ حضرت عمر کا علم کیا ہوگا، یہ نہیں کہا ہاں میں جانتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا ہوں، ذرا بتاؤ ذرا کچھ کرو۔ آپ معمولی 4 گلیوں کے محلے کے مسجد کا امام اپنے آپ کو وقت کے علامہ سے کم نہیں سمجھتا۔ یہ کبھی زبان سے آپ نہیں سنیں گے کہ جو ہے ہاں صاحب دیکھ کر بتاتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، اگر آپ کو معلوم ہے تو بتاؤ۔ یہ جو ہے مزاج میں ہی نہیں، کیوں صاحب پاور گر جائے گا۔ حضرت عمر سے بڑا پاورفل کون جی ہے؟ 60 لاکھ کیوبک میل زمین پر جن کی حکومت تھی، 60 لاکھ کیوبک میل پر، جن کے 10 سالہ دور کو گولڈن دور کہا جاتا ہے۔ دی 100 کے مصنف جو ہے، جس نے دنیا کے 100 بہترین ہستیوں کے نام پر کتاب لکھی، ان میں وہ خود کرسچن ہے، لیکن پہلا نمبر اس نے اللہ کے رسول کو دیا ہے، دوسرے نمبر پر اس نے حضرت عیسیٰ کو رکھا۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ چوتھے نمبر پر حضرت عمر کو اس نے رکھا ہے۔ اور حضرت عمر کون تھے؟ حضرت عمر ہندوستان کا جو ہے، گاندھی نے کہا تھا میں چاہتا میرے پاس اگر کوئی عمر ابن خطاب ہوتے تو ہندوستان ان کے حوالے کر دیتا۔ ہسٹری اٹھا کر پڑھیے نا، عمر ابن خطاب ہوتے تو وہ ان کے حوالے کر دیتا۔ تو حضرت عمر نے اس بدو سے کہا رب کعبہ کی قسم میں نہیں جانتا ہوں جب تک تم نہ بتاؤ۔ تو اس بدو نے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عمر نے کہا پڑھا بھائی۔ تو یہ آپ نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندے بہت ہیں لیکن شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں، اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ تیرے ان کم بندوں میں مجھے شامل کر لے، مجھے اپنے ان کم بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی شامل فرمائے۔ تو لہٰذا جو ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزاری کا مزاج انسان میں آ جائے، قناعت آ جاتی ہے، دنیا کے حرص اور ہوس ان پر روک لگ جاتی ہے، خواہشات کی چادر کو سمیٹنا آسان ہو جاتا ہے، دوسروں کے مال پر حسد کی نظر سے دیکھنے کا مزاج ختم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو انسان اللہ جل جلالہ کے فیصلوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ شکر کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ تمہیں کو اس کا فائدہ ہوگا اگر شکر گزار رہو گے۔ اللہ میاں کہتے ہیں کیا فائدہ ہوگا صاحب؟ دنیا کی دولت کسی کو ملی، 50 بیماریاں بھی ساتھ بھی آئیں، یہاں غربت ہے لیکن صحت ہے، غربت ہے صحت ہے۔ تو اللہ میاں کہتا ہے بھئی دیکھ تجھ کو کتنا مسئلہ ہے، کتنا جو اللہ میاں نے تجھ کو دیا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انکار کرے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب
کہ تمہارے شکر کرنے یا انکار کرنے سے اس پر کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ فإن اللہ غنی حمید، اللہ اپنے آپ تعریف کیا ہوا ہے، تمہاری تعریف کا بھی وہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تمہاری تعریف کا بھی وہ محتاج نہیں ہے۔ اگر تم تعریف کرو گے تو اپنے کسی مقصد سے کرو گے، اللہ اس مقصد کو بھی تمہارا پورے کرے گا، لیکن تمہاری تعریف سے اللہ جل جلالہ کی جلالت میں اور اس کی رحمت میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ حضرت لقمان نے اپنی جیسے کہا کہ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک اور ترجمہ کیا گیا حق کو پہچانو، اور جس نے حق کو پہچانا اسی کا فائدہ ہے، اور جس نے انکار کیا یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور جو ہے اپنے آپ کا تعریف کیا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت کر۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو نصیحت، ایک عقل مند خود بھی شرک سے بچتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی بچاتا ہے۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بھئی یہ کو شرک نہ کرو، اور فرمایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ شرک کیوں ظلم ہے؟ اللہ میاں کہتا ہے کیا جتنے گناہ کرنا ہے کرو جی، ایک وقت آئے گا میں معاف کر دوں گا، اگر کچھ عذاب کے لائق ہیں تو عذاب کے بعد معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو کسی بھی حالت میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ شرک کو کیوں نہیں معاف کرتا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے معاف نہیں کرتا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے وہ خدا کی خدائی کو چیلنج کرتا ہے، خدا کی خدائی کو چیلنج کرتا ہے۔ درگاہ پر جا کر کہتا ہے حضرت ذرا یہ میرا دکان کاروبار ٹھیک نہیں چلا دیجئے، تو رزق کا مالک اللہ ہے، لیکن ہم نے اس قبر والے کو جو ہے اللہ کا درجہ دے دیا۔ اللہ کو یہ کبھی برداشت نہیں ہوگا، یہ کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ جب دنیا کی کوئی عورت اپنے شوہر میں حصہ نہیں برداشت کرتی، اور ہمارے ہندوستان کی عورت تو اپنے شوہر کو جنازے میں دیکھنا پسند کر لے گی، زندگی میں سوتن کو پسند نہیں کرے گی۔ میں یہ کہا یہ تھی جو ہے تقدیر مر گیا اچھے ہو گیا ٹھیک ہے، تو اپنے شوہر میں یہ ایک عورت حصہ کسی غیر عورت کا نہیں برداشت کرتی ہے، آسمان و زمین کا مالک اپنی قدرت میں دوسرے کو کیسا برداشت کرے گا؟ سوچ کر دیکھیے، شرک اسی لیے حرام ہے۔ اور کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ صاحب اللہ میں اتنے معاف کرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ شرک کرنے والے کو بھی کبھی معاف کر دیں، کبھی معاف کر دیں۔ ایک دن یہ آیت بڑی اچھی طرح سمجھ میں آئی۔ میرے ایک دوست ہیں جو چمڑے کے بہت بڑے ایکسپورٹرز ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، برسوں سے دوستی ہے۔ ان کی غالباً نئی گاڑی کچھ تھی جو ہے مرسیڈیز، تو وہ اور میں کہیں جا رہے تھے، دھوپ کا سخت زمانہ تھا، گاڑی میں تو اندر اے سی تھا، لیکن سامنے سے جو دھوپ چھن کر آ رہی تھی اس سے پیر جل رہے تھے۔ مدراس کی دھوپ تو معلوم نا، تو بنگلور والوں کو ویسے ہی لے جا کر رکھے تو جہنم کا تجربہ ہو جائے گا ٹھیک ہے، تو دھوپ آ رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ یار ذرا گاڑی روکو، تو انہوں نے روک دیا، مجھے دھوپ برداشت نہیں ہو رہی، میں پیچھے بیٹھتا ہوں اور میں ہی تھے، پیچھے بیٹھ گئے۔ ایک 10 منٹ انہوں نے گاڑی چلائی، 15 منٹ سائڈ پہ لگا دی گاڑی، سائڈ پہ لگا دے کر انہوں نے کہا نہیں یار تم سامنے آ کر بیٹھو، مانا آپ سامنے آ جائیے۔ تو میں نے کہا کیوں سامنے آ جاؤں؟ خیر اب اس نے کہا تو آ گئے، بیٹھ گئے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ پیچھے بیٹھنے والا دیکھنے والے کہ سمجھتے ہیں کہ مالک ہے، اور ڈرائیور کی سیٹ پر ڈرائیور ہے، ڈرائیور کی سیٹ پر ڈرائیور ہے۔ میں نے اسی وقت کہا آج سمجھ میں آئی آیت کہ شرک کیوں معاف نہیں ہے۔ ایک مالک اپنی گاڑی کی تبدیلی سیٹ کو برداشت نہیں کرتا ہے، آسمان و زمین کا رب اپنی قدرت میں کیسے دوسروں کو برداشت کرے گا؟ کیسے قدرت؟ برسوں کی دوستی، سمجھ کر دیکھیے۔ ارے دنیا مجھے ڈرائیور کہے گی مولانا کا، ایک مثال، حالانکہ میں کبھی وہ تصور نہ اس کا تھا نہ میرا تھا، ایک عام چیز، آج بھی دوستی ہے، بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں۔
میں کہتا ہوں بھائی آپ کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے سمجھ میں آ گیا قرآن کی بہت سی آیتیں، میں نے کہا بہت قرآن کی آیت، تو لہٰذا انہوں نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کے معنی کیا؟ ظلم کے معنی کیا؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، جو چیز جہاں رکھنا ہے اس کی جگہ کی بجائے دوسری جگہ اگر آدمی رکھ دے گا تو اس کو ظلم کہیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ٹوپی پیر میں پہن لے، جوتا سر پر رکھ لے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیوقوف آدمی ہے کہیں گے۔ اس کو جو ہے ظلم کہا جاتا ہے۔ کیا ظلم کر رہا ہے یار؟ جو ہے چپل کی جگہ پیر میں ہے، ٹوپی کی جگہ سر پر ہے، یہ کیا ظلم کر رہے ہو؟ ٹھیک سے پہنو۔ تو شرک بھی وہی ہے، دوسروں کو یہ سمجھنا وہ رزق دیں گے، اولاد دیں گے، اچھے اور برے کا وہ کرنے والے ہیں، تو یہ سمجھو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے، اس کی قدرت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اس لیے شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کا درد اللہ کے سامنے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا، اے میرے محبوب تیری امت سے کہہ دے وہ جیسا بھی آئے گا ایک کام چھوڑ کر آئے تو پھر میں اس کو ہر حالت میں معاف کروں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کون سا؟ اس سے کہہ دے تیری امت سے کہ جو ہو سو ہو، لیکن شرک کے بغیر آئے تو میں معاف کروں، شرک کے بغیر آئے تو میں معاف کروں۔ اسی لیے سر پٹکتے ہیں جناب، اسی لیے سر پٹکتے ہیں کہ جو ہے آدمی مجھ سے بچے۔ باپ کرتے تھے، دادا کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، کون کرتے تھے کرنے دیجئے نا، کسی کی قبر میں کوئی جانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو علم نہیں تھا، اب آپ کو تو علم ہے، مجھے تو علم ہے، ہم کیوں کریں؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب آئیے دوسری وصیت انہوں نے کی، ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، تاکید کی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حملته امہ وہنا علی وہن، اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف کے جائے بوجھ گئے، کمزوری کے ساتھ کمزوری، بوجھ کے ساتھ بوجھ، دوسری جگہ پر کہا تکلیف کے ساتھ تکلیف سے اس کو اٹھا رکھا۔ پیٹ میں بچہ جب 5 ماہ کے بعد ہو جاتا ہے وزن بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر 7واں 8واں 9واں جو مہینہ ہے اس کی میں جو ہے وزن میں اضافہ ہوتے چلے جاتا ہے۔ 2 کلو کی تھیلی بازار سے آپ کو لانے میں کتنا پریشانی ہم اٹھاتے ہیں، اور ایک عورت اپنے بچے کو 9 ماہ تک پیٹ میں لے کر گھومتی ہے، سو نہیں پاتی، آرام سے لیٹ نہیں سکتی، اپنی مرضی سے بیٹھ نہیں پاتی، ارے یہاں تک کہ اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونا مشکل ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس ماں نے تیرے لیے اتنا سب کچھ کیا، اس کا تجھ پر یہ حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ تیرا سلوک اچھا ہو۔ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وفصاله في عامين، پھر اس کے بعد فرمایا ان کے ساتھ تمہارا حسن سلوک ہو، اور حسن سلوک کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس نے ہمیں اٹھایا اور 2 سال تک اس نے دودھ پلایا۔ انشکر لی ولوالدی الی المصیر، اللہ کہتا ہے میرا بھی شکر ادا کر کہ چاہنے والے ماں باپ تجھے دیا، کہ کیسی تکلیف میں تجھے پالا، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر جنہوں نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ہاں ایک بات یاد رکھ، تو ان کے ساتھ اچھا کرے یا برا کرے لوٹ کر آئے گا میرے پاس حساب کے لیے، الی المصیر، بچ کر جائے گا نہیں، میرے ہی پاس واپس آنا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں حمل کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے 2 سال کی مدت بتائی گئی ہے۔ اب اس میں فقہا میں 2 رائے ہیں، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بچہ 2 سال کی مدت میں کسی بھی عورت کا دودھ پی لے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، اس عورت کے بچے اور اس دودھ پینے والے بچے کے درمیان بہن بھائی کا رشتہ قائم ہو جائے گا، آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے نا، کبھی کبھی بچے جو ہے روتے رہتے ہیں تو خالہ کے بھی بچہ ہوا تو خالہ نے اٹھا کر دودھ پلا دیا، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کوئی بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لے رشتے کا یا غیر رشتے کا
اور وہ 2 سال کے اندر ہو ان ائمہ کے پاس۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال کے اندر اگر وہ پی لے تو رضاعت ثابت ہوگی۔ اگر کوئی بچہ جو ہے 3 سال 3.5 سال، بعض بچوں کی جیسی بھی یہ عادت کبھی کبھار ہوتی ہے، اگر دودھ پی لے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ حقیقت میں بچوں کو دودھ پلانے کی مدت 2 سے 2.5 سال ہے، 2 سے 2.5 سال ہے۔ تو بچوں کے اندر دودھ کیسے چھڑایا جائے، کب کب ان کا دماغ کیا کیا کرتا ہے، نیا ریسرچ آیا ہے۔ احادیث کی روشنی میں نے 15 سیریل کیے ہیں ابھی، اگر کبھی موقع ملے تو اس کو سنیے کہ کس کس ہفتے میں کیا تبدیلی آتی ہے اور قرآن نے اسے کیسے بتایا ہے، قرآن نے اسے کیسے بتایا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا، تو آپ کو فقہ کا ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رضاعت کی مدت 2 سال یا امام ابو حنیفہ کے پاس 2.5 سال ہے، اور دودھ چھڑانے کی مدت منیمم 2 ایئرس ہے، اور میکزیمم جو ہے 2.5 سال ہے، 2.5 سال کے اندر ہے۔ تو لہٰذا بچوں کے لیے ماں کے دودھ سے بڑی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اور ماں کے دودھ کا کوئی بدل نہیں ہے، ماں کے دودھ کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ماں صرف دودھ نہیں پلاتی، اپنی اولاد کی محبت بھی پلاتی ہے، اور ایک مومن ماں ہوتی ہے تو ایمان کی مٹھاس بھی پلاتی ہے، حضور کی محبت بھی پلاتی ہے، آخرت کا عقیدہ بھی پلاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اسی لیے کہا گیا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے اِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تجھے تیرے ماں باپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو کہیں جس کا تجھے علم نہیں ہے، اماں کی خواہش ہے، بابا کی خواہش ہے، بال بڑا، ناگور کو جا کے جو ہے بال اتار لے، معین الدین چشتی کی درگاہ کو جا، نظام الدین اولیاء کے جا، اور اب تو جو ہے ہر جگہ برانچز ہوتے ہیں نا، کہیں اماں بابا بھی رہتے ہیں، کہیں چچا بھتیجا کی قبر ہے، کہیں ماموں بھانجے کی قبر ہے، کہیں کچھ، تو جو ہے جوڑیاں دفن ہیں، جوڑیاں بھی دفن ہیں۔ تو لہٰذا جو کہا تو ان کی نیت کر لے جی، نہیں تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ہر حالت میں تو اپنے ماں باپ کی بات سنے گا سوائے شرک کے، سوائے شرک کے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اب ان کی بات نہ سن، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن وہ شرک کی تجھے دعوت دیں تو اس دعوت کا انکار کر دے، لیکن دنیا کے معاملے میں ان کا پورا خیال کر۔ اس کا بدلہ ان کو پیسے روک کر، ان کی بیماری میں علاج نہ کرا کے، ان کو کھانا نہ دے کر، ان کے ساتھ جو ہے برا سلوک کر کے بدلہ نہ لے، شرک نہ کر، لیکن ان کی خدمت تجھ پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تشریف لائیں اور آ کر کہا یا رسول اللہ، غالباً ام حبیبہ تھے، میرے والد آئے ہوئے ہیں اور وہ مشرک ہیں، اے اللہ کے رسول کیا میں ان کی خدمت کروں؟ حضور نے کہا ہاں ان کی خدمت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے باپ ہیں، باپ ہونا ہی اولاد کے لیے خدمت کے لیے کافی ہے۔ والدین یہ درجہ رکھتے ہیں، باپ کو اللہ کے رسول نے جنت کا دروازہ قرار دیا، ماں کو جنت قرار دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت جہاد پر والدین کی خدمت کو افضل قرار دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو دیکھنے پر حج اور عمرے کا ثواب بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جن لوگوں کی دعاؤں کو نہیں ٹھکراتا، رد نہیں کرتا، اس میں باپ کی بھی دعا ہے جو اپنے بیٹے کے حق میں کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے حق میں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے مقام اور مرتبے پر کتنی احادیث بیان فرمائی، کتنی احادیث بیان فرمائی۔ ایک میں تو ہے کہ ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میری ماں مر گئی یا باپ مر گیا، حضور نے جواب میں کہا تیرے اور رب کے درمیان جو دعاؤں کا درخت تھا آج وہ ٹوٹ گیا ہے۔ محدثین نے شرح میں لکھا کہ حضور گویا یہ سمجھا رہے ہیں کہ اب آئندہ زندگی ہوشیاری سے گزار، انسان کے لیے ماں باپ کی دعائیں حصار بن کر چلتی ہیں، حصار بن کر چلتی ہیں، تکلیف وہ اٹھاتے ہیں پھل اولاد کھاتی ہے، درخت وہ بوتے ہیں پھل اولاد توڑتی ہے، راتوں کو وہ جاگتے ہیں تو اولاد آرام سے سوتی ہے، اولاد ماں باپ پسینہ ٹپکاتے ہیں
اولاد راحت اور رحمت کے مزے لوٹتی ہے، یہ اسی لیے ماں باپ کا مقام ہے۔ پیڑ جب جواں ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو، پیڑ جب جواں ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو، والدین کی قسمت صرف باغبانی ہے، والدین کی قسمت صرف باغبانی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اپنے ماں باپ کا حق پہچانو، اور پھر فرمایا تمہیں میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جب تم میری طرف لوٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا حق پہچانو اور اپنے ماں باپ کا حق پہچانو، لوٹ کر تو تمہیں میرے ہی پاس آنا ہے، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ عمل کا حساب کتاب تو ہر حالت میں ہوگا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے مسئلے میں کبھی غفلت نہ برتیے، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ سوچ کر دیکھیے، سوچ کر دیکھیے اولاد اپنی جوانی کے جوش میں کیا کرتی ہے۔ بوڑھے ماں باپ کے ہاتھ سے کبھی لقمہ نیچے گر جاتا ہے تو ان پر گالیوں کی بوچھار کر دیتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر ٹوٹ جاتا ہے، قدم لڑ کھڑا کر گر پڑتا ہے، سہارا نہیں ملنے کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے۔ جوان بچوں کی بات جلد سمجھ میں نہیں آتی اور کبھی سنائی نہیں دیتی، تو نہ جانے اولاد ان بوڑھوں پر کیا کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ اگر یہی کام اگر ہمارے ماں باپ کیے ہوتے، سمجھا سمجھا کر چاند کو دکھا کر، کبھی ستاروں کو دکھا کر کھانا کھلایا، کتنے لقمے ہم نے اپنے کپڑوں پہ ڈال لیے، کتنے کپڑے ڈال لیے۔ ایک بیٹے نے اپنی ماں سے کہا آپ نے جتنا بھی مجھ پر احسان کیا اس کی لسٹ دے دو، میں آپ کی پوری قیمت ادا کر دوں تاکہ یہ جھنجھٹ ہی نہ رہے، یہ جھنجھٹ ہی نہ رہے۔ تو ماں نے کہا ہاں حساب ذرا بڑا ہے، 4 دن کی فرصت دو، 4 دن کی فرصت دو۔ بیٹے نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ تو جب بیٹا رات کو سویا تو اچھی گہری نیند میں تھا کہ ماں نے دائیں طرف لا کر پورا بستر پانی سے بھگو دیا، وہ بائیں طرف پلٹا تو بائیں طرف پانی ڈال دیا۔ اس نے جھلا کر اٹھ کر کہا کہ آپ نے کیا بیوقوفی کی ہے، میری نیند توڑ دی، پورے پانی کو میرے بستر سے بھگا دیا۔ ماں نے کہا ابھی تو حساب کا پہلا سبق ہے، تیرے پیشاب میں کتنی راتیں میں نے اپنے کپڑوں کو بھگوئے ہوئے سویا ہے، ایک دن 1 منٹ تجھ سے برداشت نہیں۔ سوچ کر دیکھیے، ماں باپ ہیں۔ تو فرمایا الیہ مرجعکم، میرے ہی طرف واپس آؤ گے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ہماری زندگی کی پکچر دوبارہ جب قدرت ڈال کر دکھائے، زندگی میں والدین کے ساتھ ایسا نہ کرو میدان حشر میں سب کے سامنے ذلیل ہونا پڑے، ایسا نہ کرو۔ اگر ہاتھ سے نکل گیا ہے وقت تو اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ چلے گئے، کیا کروں، کوئی خدمت نہ کر سکا، کوئی خدمت نہ کر سکا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا جا اس کی خدمت کر، خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ باپ کے متعلق پوچھا تو چچا کی خدمت کرنے کو کہا، تاکہ یہ بوجھ انسان زندگی میں جوش میں جوانی کے بھول جاتا ہے، جوانی میں بھول جاتا ہے، اور پھر جب عقل یا ہوش آتی ہے تو بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ہے فرمایا، حقوق اللہ کا ذکر پہلے ہوا، یہاں بندوں کے حقوق میں والدین کا ذکر ہوا، پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، کوئی ایک ذرہ
کہیں چٹان میں رہیں، آسمانوں میں رہیں، زمینوں میں رہیں، اللہ اس کو ضرور سامنے لائے گا۔ یقیناً اللہ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے، باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ آخرت کا تصور دلایا جا رہا ہے کہ آخرت کو معمولی نہ سمجھو، کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، خردل کہتے ہیں رائی کو۔ اللہ کے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں لقمان کہ اے بیٹے، حضرت لقمان کہہ رہے ہیں اے بیٹے، اگر ایک رائی برابر بھی کوئی دانہ ہے وہ اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکے گا، آسمانوں میں رہے، زمینوں میں رہے، چٹانوں میں رہے، اللہ لے کر آئے گا۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ پھر فرمایا اے میرے بیٹے، نماز کو قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اور تجھے کوئی بھی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کر، اس لیے کہ صبر کرنا بہت بڑے لوگوں کا کام ہے، بہت مضبوط کام ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، جس کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے نے اپنے بیٹے سے کہا یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر تجھے کوئی بھی تکلیف پہنچے صبر سے کام لے۔ یقیناً صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے، ہر شخص صبر نہیں کر سکتا، بے صبرا ہو جاتا ہے۔ حضور نے صبر کی تعریف میں بڑے اچھے جملے فرمائے، الصبر عند صدمۃ الاولی، حادثے کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ صبر کرنا، وہی صبر۔ رو کر دھو کر وہ ہاسپٹل جاتے تو بچ جاتے تھے، ایکسیجن مل جاتا تو بچ جاتے تھے، وہ انجیکشن لگا دیتے تو بچ جاتے تھے، تھوڑی دیر پہلے میں ان کو لے کر چلا جاتا تو بچ جاتے تھے۔ تو پورا رونا دھونا ہو کر آخر میں تھک کر بیٹھ کر اللہ کی یہی مرضی تھی تو حضور کہتے ہیں یہی جملہ پہلے کہہ دے نا، یہی جملہ پہلے کہہ دے، الصبر عند صدمۃ الاولی، حادثے کے ساتھ صبر، حادثے کے ساتھ صبر۔ جو حادثے کے ساتھ صبر ہوگا اس صبر پر اجر ہوگا، اور اجر عجیب چیز ہے۔ نمازوں کا اجر گنتی میں، زکوٰۃ کا اجر گنتی میں، صدقے خیرات کا اجر گنتی میں۔ حضور نے کہا میرے رب میری امت کو گن گن کر کب تک دے گا؟ یہ کرو 100 نیکیاں، وہ کرو 100 نیکیاں، یہ کرو 700 نیکیاں، 1000 نیکیاں، وہ نیکیاں، یہ نیکیاں۔ قرآن نے پوری ترتیب کی، قرآن نے ترتیب کی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بدلے کا بدلہ ایک کا ایک برابر۔ اللہ کے رسول نے کہا بہت کم ہے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ٹھیک ہے 1 کا 10 دے دیتا ہوں، کہ نہیں یہ بھی کم ہے۔ تو پھر اس آیت آئی کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، 1 کا 700 دیتا ہوں، 1 کا 700۔ تو اللہ کے رسول کو اپنی امت کے لیے یہ بھی ہضم نہیں ہوا، اپنی امت کا کتنا خیال کیا، یا پروردگار 1 رہے 10 رہے 100 رہے 700 رہے، آخر کو گنتی ہی نہ ہے، گنتی ہی نہ ہے۔ تو رب ذوالجلال نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اے میرے نبی تیری امت میں جو صبر کرے گا اسے بلا حساب اجر دوں گا، بلا حساب اجر دوں گا۔ تو واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ پھر انہوں نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے لیے اپنا منہ مت بگاڑ، اکڑ کر منہ ایک طرف کر لینا، نہیں دیکھنا تکبر کے ساتھ۔ سعر عربوں کے نزدیک اونٹ کی ایک بیماری تھی، وہ اس میں اس کو ایک گردن کے ایک طرف جو ہے کوئی جو ہے پھوڑا نما کوئی چیز آ جاتی جس کی وجہ سے اونٹ جو ہے ایک ہی طرف دیکھتے رہتا۔ تو عربی کا مقولہ ہے فلاں آدمی اونٹ کی طرح اکڑ گیا ہے، یعنی تکبر اس نے کیا۔ ولا
ولا تصعر خدك للناس، کہ چہرے کو مسکراتے رکھیں۔ حضور نے فرمایا جو اپنے بھائی کو دیکھ کر خندہ پیشانی سے ملے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی نیکیاں بڑھا دیتا ہے، اسے صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ مسکرا کر ملنا، ارے اکڑنا، یہ کتنا اکڑیں گے صاحب؟ چلیے میرے ہائٹ اگر 5.7 ہے، اکڑوں گا تو زیادہ سے زیادہ 1-2 انچ اور اچھلوں گا۔ اللہ میاں کہتا ہے إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کر نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑ کے برابر ہو سکتا ہے، 2 کام بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ زیادہ سے زیادہ اچھلیا تو کتنا ہوگا؟ پائر زمین سے اٹھا کر بھی اچھلیا تو ہائی جمپ کر لے، لانگ جمپ کر لے، جو 2-4 فٹ 10 فٹ سے 22 فٹ 15 فٹ سے زیادہ تو جمپ نہیں کرے گا، اس کے لیے اتنا اچھلتا کئی کو باوات۔ سمجھ میں اللہ میاں کیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، مسکرا کر ملنا ہے۔ کہا چہرہ اپنے لوگوں کے لیے جو ہے اکڑا ہوا نہ بنا، ٹیڑھا نہ کر، اور زمین میں اکڑ کر مت چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں، کیوں نہیں پسند کرتا؟ یہ سوال۔ اللہ میاں دولت دیا ہے جی، طاقت دیا ہے، تو اللہ میاں جب دیا ہے تو ذرا اکڑنے میں کیا، ٹپ ٹاپ میں رہ کر ذرا آنکھیں پھرانے میں کیا، ذرا منڈے اچکانے میں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دیکھ تکبر میری چادر ہے، تکبر کرنا صرف مجھے زیب دیتا ہے، کسی کو نہیں۔ الکبر ردائی، تکبر میری چادر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کہتا ہے جو میری چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اسے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ میں اسے ذلیل نہ کر دوں۔ اللہ آپ کی میری حفاظت فرمائے۔ بڑی غلیظ چیز ہے، تباہ کن چیز ہے تکبر۔ میں اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے الکبر ردائی، تکبر میری چادر جی، تکبر میری چادر۔ اللہ کی چادر چھیننے کی کوشش کی ہے تو کیا ہوگا؟ سوچ کر دے۔ لہذا جو فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك، اکڑ کر مت چلو تو پھر چلنا کیسا؟ درمیانی رفتار سے چلو۔ چپکے بھی جو ہے اسٹائلاں کرنے کے لیے ٹاول ڈال لے کر بہت بڑے صوفی کے جیسا 25 سال کے بڈھے بھی حاج وعلیکم السلام، اس کی بھی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ ایک صاحب بڑے آہستہ جا رہے تھے، عمر کم تھی، حضور حضرت عمر نے پیچھے سے کوڑا رکھ کے مارا، رکھ کے بڑھ سیدھا چلنا بھائی، یہ ایکٹنگ کہیں کو کر رہا ہے ہاں؟ جیسے چلنا ہے چلنا۔ تو فرمایا وقصد فی مشی واغضض من صوتک، آواز ذرا دھیمی رکھ۔ بس لوگوں کی عادت رہتی کیا زور زور سے چیخیں گے، 1 روپے کا فائدہ نہیں رہے گا، لیکن چیخنا کمال کا کیا کو دنیا سمجھتی نا، جس کا کلہ ہے اس کا اللہ ہے۔ چیخ چیخ کے دکھاتے، چیخ چیخ کے دکھاتے۔ قرآن نے دونوں چیزوں سے منع کیا، چلنے میں رمیانہ روی اختیار کرو، اور چیخو نہ کو بولے تو کلاس میں استادہ نہیں چیخے تو پوٹے سو جائیں گے، ان کے واسطے حکم نہیں ہے، وہ بھی اچھا یاد رکھ لو۔ سمجھ میں آ رہا؟ انتظام چلانے والے اگر نہیں چیخے تابع ہی سے ان کی نلڈی دبا ڈالیں گے۔ تو جہاں چیخنا ہے وہاں چیخنا، جہاں جتنی آواز ہے، لیکن اتنا چیخو نہ کو۔ کئی کو بولے تو اللہ میں بولتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، چیخنے سے کام چلنے کا مسئلہ رہا تو زمین پر سب سے اونچی چیخ آ کر گدھے کی چیخ ہے، بولتا اللہ تعالیٰ۔ گدھا جب شروع کرتا نا ایریا کو ہلا کو رکھ ڈالتا، اس کے واسطے لوگ بلا لے کہا کو آئیے حضرت آپ کی آواز بلند ہے، آج جمعہ کا خطبہ آپ دیجئے، ہمارے مسجد کے آپ صدر بن جائیے، میرے مدرسے کے محتمم بن جائیے۔ گدھے کو بولتا کون تھی بے؟ نہیں بولتا۔ تو اللہ میاں بھی بہت سمجھا رہی
ان انکر الاصوات، کیا ہی کو جی اتنا چیخ لیتا؟ چیخنے سے کچھ ہونے والا تھا تو گدھے کا بھلا ہونا تھا۔ ان انکر الاصوات، سب سے کریہ آواز لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے۔ تو گفتگو کیسی ہو؟ ام معبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے نکلے، ہجرت کے لیے نکلے تو نارمل راستے سے نہیں گئے۔ 4 آدمی تھے اس سفر میں، حضرت ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ، اور راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن اریقط۔ دوسرے راستے سے گئے، راستے میں ایک جگہ کراس ہوتا تھا، ام معبد ایک عورت تھی، میاں بیوی تھے وہ، تو ذرا عمر رسیدہ میاں بیوی تھے، ان کا ایک ڈھابا تھا، مسافروں کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھی دھوپ کے وقت پہنچ کر ام معبد سے پوچھا کہ اگر کچھ ہے تو دو، تو اس نے کہا افسوس میں اپنے مہمانوں کے لیے کچھ نہیں ہے آج میرے پاس، کچھ نہیں ہے۔ کہا کوئی بکری؟ کہا بکری بھی نہیں، سب چرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضور نے کہا یہ کونے میں جو بکری ہے وہ، تو کہا وہ بیمار ہے اور اس میں دودھ بھی نہیں ہے، حضور نے کہا اگر اجازت دو تو جھاڑ لو۔ تو ام معبد کو لگا کہ کچھ نہ کچھ الگ ہونے والا ہے، عورت تھی، تجربے کار تھی۔ ام معبد کہتے ٹھیک ہے بھائی آپ دھو لیجئے دودھ، تو کہا کوئی برتن دے دو، تو آپ میں ہوتے تو ایک چھوٹا سا جو ہے برتن کوئی لا کے دیتے، کوئی لوٹا چھوٹا سا لا کے دیتے۔ ام معبد برابر اتنا بڑا لگن لا کر دی، اتنا بڑا لا کر دی۔ اللہ کے رسول نے اس کے تھن جھاڑے، ہاتھ رکھا، پورا لگن بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت ابو بکر کو دودھ دیا، عامر بن فہیرہ کو دیا، عبداللہ بن اریقط کو دیا، ام معبد کو دیا، اور آخر میں حضور نے پیا۔ تو ام معبد دل میں سوچیں کہ یہ تینوں شخص کا یہ شخص غلام ہے، اسی لیے تو پہلے اپنے آقاؤں کو پلا رہا ہے، پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے خالی ہو گیا۔ تو ام معبد دیکھیں کہ پورا خالی ہو گیا۔ حضور نے پھر دودھ دھوا، پھر بھر گیا، کہا کہ یہ آپ رکھ لیجئے۔ ام معبد عورت تھی، حضور کو بار بار غور سے دیکھ رہی تھی۔ تو ایک بات انہوں نے پوچھی حضرت ابو بکر سے، کیا آپ کے یہ غلام ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ معاف کرے، یہ جو ہے ہمارے آقا ہیں۔ کہا یہ ہمارے آقا ہیں، تفصیل نہیں بتائی، اس لیے کہ سفر میں تھے، تفصیل نہیں بتائی، ہمارے آقا ہیں۔ تو ام معبد نے پوچھا جب آپ آقا ہیں تو دودھ آپ نے ان کو پہلے کیوں پلایا، آپ نے خود نہیں کیوں پیا؟ حضور نے جو اصول بتایا دل تھام کر سنی ہے۔ دنیا سیاست کرتی ہے، میرے نبی نے جس نظام کو بنایا اس نظام میں کیا فرمایا؟ سید القوم آخرہم شربتاً، قوم کا جو سردار ہوتا ہے اس کا حصہ آخر میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سید القوم آخرہم شربتاً، حضور نے فرمایا آخرہم شربتاً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لہٰذا جو ہے ام معبد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچی ہیں، تاریخ کے اندر کئی صحابہ نے نقشہ کھینچا ہے، لیکن ام معبد کی حدیث کی ٹکر کسی محدث کے پاس نہیں ہے۔ آپ کی ایک حدیث جو آپ نے حضور کا نقشہ کھینچا ہے نا، کیسے تھے حضور، تو لہٰذا جو ہے ام معبد ہی کی حدیث پر صفحات شرح میں لکھے گئے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی نظر اور مرد کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لڑکا دیکھنے جاتے نا تو عورتیں پوچھتی کیا جی دیکھ کر آئے، کیا انہوں بھی دیکھتے انہوں بھی دیکھ کر آتے؟ اور دیکھے نا جو ذرا رنگ کالا ہے، بقیہ دوسرا مرد مان جائے دوسری تفصیلات پوچھتا، کیا کما رہی، کدھر کر رہی، کیا کر رہی، دوسرا کچھ نہیں دیکھتا۔ کیا جی دیکھے اس تمہیں مٹھی، اس کی ایک انکھی چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، دیکھے کیا، منہ ادھر کھینچ کو جا کر ہے نا وہ نوٹ کرے کیا، ناک سامنے سے بونڈا ہے اوپر سے لمبی ہے، دیکھے کیا، سمجھ میں آ رہا، انہیں چلتا سٹیمپ کو کیوں، انہیں دیوانے کی سکا چلیا وہ نوٹ کرے کیا۔ تو عورت جتنا ڈیپ دیکھتی نا، تو ام معبد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ اپنے شوہر کے سامنے کہا، عجیب شخص تھا، دور سے دیکھو تو قریب لانے کی تمنا تھی، جب قریب آ جائے تو اس سے دور نہ ہٹنے کی تمنا تھی، جب بولتے ہے وہ شخص نوجوان
تو موتیاں جیسے کسی نے پرو دی ہیں، الفاظ بالکل نپے تلے، بات سمجھ میں آنے والی، آواز نہ اونچی نہ بالکل منہ میں گھٹ جانے والی۔ کہا کہ اس کے بھویں دونوں آنکھوں کے بیچ میں باریک ملتی ہیں، دونوں مونڈے بھرے بھرے ہیں، دونوں رخسار خوب ہیں، بال نہ گھنگریلے نہ سیدھے، درمیان کے ہیں، خط نہ اتنا اونچا کہ عیب لگے نہ اتنا پست کہ معیوب سمجھا جائے، درمیانی قد، ہتھیلیاں بھری بھری ہوئی تھیں۔ اللہ کے رسول کا پورا نقشہ کھینچ دیا۔ اور جب وہ شخص منہ کھولتا تھا تو دانت کسی نے ایسے بنائے ہیں کہ جیسے کسی نے موتیوں کو جوڑ دیا ہے، موتیوں کو جوڑ دیا ہے۔ جب وہ کوئی بات کرتا ہے، حکمت کی بات کرتا ہے، ام معبد کے شوہر نے سن کر سر پکڑ کر کہا، ارے نیک بخت، یہ قریش کا وہی نوجوان ہے جو رسول ہے، رسول ہے۔ تو وہاں پر حضور کے تعلق سے کہا کہ آواز گفتگو کی درمیانی ہے، سمجھ میں آ جانے والی آواز ہے، اور اتنی اونچی بھی نہیں اتنی، تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، ضرورت کے بغیر چیخنا چلانا جو ہے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے کریہ آواز جو ہے گدھے کی آواز ہے۔ یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے جو آج کے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں سورہ لقمان کا تیسرا رکوع۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی ذات کے لیے سزاوار ہے، چونکہ تکبر تیری چادر ہے، باقی رہنا تیری صفت ہے۔ اے اللہ، ہم تو فنا ہونے والے ہیں۔ بے شمار درود و سلام تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں تیرا راستہ دکھایا، تیری قدرت کو بتایا، تیرے عذاب سے بچنے کے طریقے بتائے، تیری جنت تک پہنچنے کے راستے سمجھائے۔ اے رب ذوالجلال، بے پناہ درود اور سلام نازل فرما تیرے اس نبی پر، جن کی محبت ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے لیے زندگی کا سکون ہے، اور جن کا راستہ قیامت تک کے لیے تیری رضا پر مبنی راستہ ہے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دے۔ اے کائنات کے پیدا کرنے والے، یہ چھوٹی موٹی مجلسیں تیرے بندے دیکھ اس میں شامل ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ اے اللہ، لاچار بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، جو بھی ہیں تیرے در کے بھکاری بن کر آئے ہیں، تیرے کلام کی محبت کھینچ لائی ہے۔ اس کلام کو ہماری قبروں میں ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے، اس کی آیتوں سے وعظ و نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، تیرے کلام کی سمجھ کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اے کائنات کے پیدا کرنے والے، تیرے اس کلام کی محبت کو دلوں میں گھول دے، زندگی کی آخری سانس تک ہمیں تیرے کلام سے جوڑ کر رکھ۔ اے اللہ، جو تیرے کلام سے جڑا وہ تجھ سے اور تیرے نبی سے جڑا، حق کے راستے سے جڑا، سچائی سے جڑا، تیری رضا سے جڑا، اور تیرے احکامات کی اطاعت سے جڑا۔
پروردگار تو وحدہ لا شریک رحم فرما۔ اے کائنات کے پیدا کرنے والے محض اپنے فضل و کرم سے خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیرے گھر میں مٹھی بھر بندے جمع ہوئے ہیں تیری رضا کی تلاش میں، تیری رحمت کی تلاش میں، تیرے دربار سے مغفرت کی تلاش میں، تیرے دربار سے راحت اور سکون پانے کی تلاش میں۔ اے کائنات کے پیدا کرنے والے، آرزوؤں کی فہرست کتنی بھی لمبی ہو تیری قدرت کے سامنے چھوٹی ہے۔ اے اللہ جو جس مقصد سے اس مجلس میں آیا ہے ان کی آرزوؤں کو پورا فرما، دکھے ہوئے دلوں کو اے اللہ راحت و رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ جو تکلیف میں ہیں ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، جو پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیوں کا ازالہ کر دے، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا سے بدل دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو اولاد کو لے کر پریشان ہیں، اے اللہ ان کی اولاد کو ان کے حق میں مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ جو بچے اور بچیاں بن بیاہی ہیں انہیں نیک صالح جوڑے نصیب فرما۔ اے رب ذوالجلال تیرا کلام ہے، اے رب ذوالجلال اس کلام کی نسبت سے ہم پر تیری رحمت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت کے حق میں خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں سے تکبر کو نکال دے مولا، تکبر کو نکال دے مولا، تکبر کو نکال دے مولا، تیرے راستے میں اور تیرے سامنے عجز و نیاز کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے احکام کے سامنے اے اللہ سر جھکانے والا بنا دے۔ اے کائنات کے پیدا کرنے والے ہماری زندگی، ہماری چال، ہماری کس ادا، ہر ادا سے تو انانیت اور تکبر کو نکال دے مولا۔ ہمیں ریاکاری سے بچا، بے جا نام و نمود سے بچا، بے جا شہرت سے بچا۔ اے کائنات کے پیدا کرنے والے تیرا کرم، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا۔ زندگی کے ہر لمحے کو مولا شرک کے سائے تک سے دور فرما دے، شرک کے سائے تک سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو دولت توحید سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی محبت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری نسلیں جب تک زمین پر چلیں شرک، بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہو گئے معاف کر دے مولا، ہم توبہ کرتے ہیں، تجھے مناتے ہیں، تیرے سامنے عجز و نیازی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر تیرے سامنے نہ مانگے تو کس سو جا کر پکاریں؟ ہر دینے والے نے اپنا دروازہ بند کر دیا ہے، دنیا نے اپنے چہرے ہم سے گھما لیے ہیں، ہر ایک نے ہمارے خلاف منصوبے بنا رکھے ہیں۔ اے مالک حقیقی ایک تیری نظر نہ ہو تو دنیا ہمیں کیا کیا بنا دیتی ہے، تیری ایک نظر عنایت عطا کر دے، تیرا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اے اللہ نافرمانوں کو، کافروں کو، ناشکروں کو، مشرکوں کو تک تیرے دربار سے تو عطا کرتا ہے۔ ہم تو تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں، تیری ذات پر یقین رکھنے والے ہیں، تیرے وعدوں پہ یقین رکھنے والے ہیں۔ اے کائنات کے پیدا کرنے والے رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ اس زمین پر مولا تیرے محبوب نبی کی امت کی حفاظت فرما، مساجد، مدارس، مکاتب، علماء اور تاجروں کی حفاظت فرما، ہمارے جوان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال روزی کے اسباب پیدا فرما، حرام روزی سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، اطاعت گزار بنا، خدمت گزار بنا۔ اے کائنات کے پیدا کرنے والے ہماری اولاد کو ہمارے حق میں دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے مالک حقیقی اس مٹھی بھر جماعت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مرحومین ہو چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا کر دے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کی اتنی بڑی سزا نہ دے مولا کہ حرمین کی زمین پر جہاں سے تیرے نبی نے یہود و نصارہ اور مشرکین کو نکالا تھا، آج ہماری غفلت نے دیکھ مولا اس زمین پر دوبارہ بتوں کی پرستش کا راستہ کھول دیا۔ تیرے غضب جن پر نازل ہوا وہ قومیں وہاں پر آنا شروع ہو گئے۔ اے رب ذوالجلال رقص و سرور کی محفلیں ننگا لا، اے رب ذوالجلال
اتنے مناظر پر آخر اپنے اس نبی کی امت کو کب تک آزمائے گا؟ اپنے نبی کے شہر کی حفاظت کر، تیرے گھر کی حفاظت کر، اس مقدس زمین سے ناپاکی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، دشمنوں کے منصوبوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ان کی تکلیف دہ چالوں سے امت کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ دنیا کی کونے میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں تمام کے لیے عزت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ذلت رسوائی اور ناکامی سے بچا۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، تیرے نبی نے ان کی دعاؤں کو رد نہ کرنے کی بات کہی۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان معصوموں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا ربنا انك انت التواب الرحيم۔ صل على النبي الأمي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله رب العالمين۔